جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے پاس جو لوگ موجود ہیں ان کو کلمے کی تلقین کرنے کا حکم ہے، اور ان کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ اس کی اچھی چیزیں اس کو بتائیں۔ جب کوئی بندہ بوڑھا ہو جائے نا اور وہ بس اب جانے والا ہے اس دنیا سے، تو اس کی زندگی کی برائیاں اس کو یاد نہ دلائیں، اس نے جو اچھے کام زندگی میں کیے اس کو یاد دلائیں، تاکہ اس کے ذہن کی سکرین پر وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں، وہ اللہ سے حسن ظن اور امید کو مضبوط کرنے لگے کہ شکر ہے میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام بھی لیا، میں نے مسجد بنائی، میں نے دارالعلوم بنایا، میں نے یتاما و مساکین کی مدد کی، میں نے غرباء کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے رشتہ داریوں کو نبھایا، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اس کے اچھائی والے کام اس کے سامنے رکھے جائیں تاکہ اللہ سے اس کو امید حسن ظن غالب ہو جائے، کیونکہ اب وہ گناہ تو کر ہی نہیں سکتا، تو اب اس کی امید غالب کی جائے، ایسی باتیں سنائی جائیں۔ میرے حضور نے فرمایا جس شخص کے مرنے کے بعد اس کو 4 گواہ مل گئے اچھائی کے، لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی تھا، صرف 4 گواہ مل گئے، تو فرمایا کہ اللہ اس کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ حضرت عمر تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہوں، اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، 3 گواہ ہوں، تو میرے حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی۔ حضرت عمر بولے حضور اگر کسی کے پاس 3 بھی نہ ہوئے، 2 ہوئے، میرے حضور نے فرمایا وہ بھی بخشا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں، حضور نے بتایا نہیں، اگر پوچھ لیتے تو شاید حضور بتا دیتے کہ ایک والے کا بھی کام نہیں۔ تو یار جس کو صرف 2 گواہ مل گئے مرنے کے بعد، لوگوں نے کہا بندہ بڑا نیک تھا، نمازی تھا، ظلم نہیں کرتا تھا، زیادتی نہیں کرتا تھا، صرف 2 گواہ مل گئے، اس کی بخشش۔ لیکن وہاں کچہریوں والے گواہ نہیں چلیں گے، گواہ سچے ہوں گے۔ اللہ کے ہاں جھوٹے گواہ، وہ چاہے 2 ہی مل گئے، 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی میں 2 گواہ اچھے مل گئے اس کی اچھائی کے، وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں کو گواہ ہی نہیں ملتا، جو کسی وجہ سے گواہی دے بھی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں چلو ساڑھے نال تے چنگا ہی سی۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں تھا، ساڑھے نال تو ویسے کدی نہیں سی کی تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ بندہ ضرر کا منبع تھا، یہ شر کا منبع تھا، تو اس کی شر سے ہم بچ گئے بس۔ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے بعد لوگ گواہی بھی اگر دینا چاہیں تو لفظ تراشنے لگے کہ اگر میں نے اچھا کہہ دیا تو سارے لوگ میری جانب دیکھیں گے کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسی گواہی پیدا کرو لوگ دل سے کہیں یار زمانے میں ایسا دیکھا ہی نہیں تھا۔ اپنی اچھی گواہیاں پیدا کر کے جاؤ، چاہے 2 ہی پیدا ہو جائے، اچھی گواہیاں پیدا کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو دونوں چیزوں کو برابر رکھا جائے، امید کا چراغ بھی روشن ہو اور دوسری جانب جو ہے وہ خوف اور خشیت، اس کا چراغ بھی بجھنے نہ پائے۔ مایوسی بھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ جب کسی کو پتا ہو کہ اب رخصت ہی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، تو وہ جس نے 99 قتل کیے تھے، جب اسے پتا چلا کہ جہنم میں جاؤں گا ہی، تو اس نے کہا پھر 99 کیا 100 کیا؟ جس کو سزائے موت ہو جاتی ہے اس کی پھر نگرانی کی جاتی ہے، اس کو پتا ہے میں تو مرنا ہی مرنا، 1 مار کے بھی مروں یا 10 مار کے بھی مروں، ایک ہی بات ہے۔ تو خوف اور امید دونوں ساتھ ساتھ ہوں کہ گرفت بھی ہو سکتی ہے، رخصت اور چھٹی اور معافی بھی ہو سکتی ہے، یہ زندگی کے اندر جو ہے وہ توازن چیز قائم رکھتی ہے۔ شفاعت کی امید حضور علیہ السلام سے، اور حضور کی ناراضگی کا ڈر۔ حضور سفارش کریں گے اور گناہ گاروں کی بخشش ہو، لیکن دوسری جانب یہ ڈر بھی کہ اگر حضور نے منہ پھیر لیا تو پھر کس در پہ جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، تو پھر کوئی سہارا کوئی آسرا رہے گا باقی؟ تو امید کا چراغ بھی روشن رہے، خوف بھی رہے، شفاعت کی امید بھی رہے، لیکن حضور کی ناراضگی کا ڈر بھی رہے، تو زندگی بھر جوانی میں بالخصوص خشیت غالب ہو اور آخری لمحات کے اندر امید غالب۔ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے، اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے
کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں. تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے. حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے. بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے، اور اس کو اذیت دینے کے درپے رہیں، تو یہ کینہ ہوتا ہے. تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ معاف کر دیجیے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں، خاندان میں، اعزاء و اقربا میں، آپ کے کاروباری دوستوں میں، کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں. وہ ایک امر آخر ہے، وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا. یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی اذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں. تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا، یہ کینہ نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک سمت بیٹھا کرو. جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں، اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، ترا کے میسر شوادی مقام، کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے. تو کیسا صوفی ہے، تو کیسا مولوی ہے، تو کیسا پیر ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اور نفرت کے الاؤ تو نے جلائے ہوئے ہیں، اور گلی گلی نفرتوں کی آگ جل رہی ہے. تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن جو کینہ توز ہو، جس کا سینہ گدلا ہو، میلا ہو، تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے. اس لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کرے. میرا اور آپ کا سینہ منور اور تابہ ہونا چاہیے. کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے.